ریوالور کے تمام چیمبر بھرے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال آیا۔ میں جیپ سے کود کر میرا کی لاش کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ قمیص کے پہلو میں بھی ایک جیب تھی جس میں ریوالور کے فاضل کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کارتوس نکال کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لیے، ریوالور کو ہاتھ میں رکھا اور رائفل ریت پر پھینک دی اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ مقدم کی لاش ڈرائیونگ سیٹ پر اوندھی پڑی تھی۔ میں نے اسے کھینچ تان کر جیپ سے نکالا اور گھسیٹتے ہوئے دور لے جا کر ریت پر ڈال دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ اور اس کے سامنے فٹ میٹ پر خون بکھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے یہاں گائے ذبح کر دی گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی طرف گھوم کر کہا جو بڑی دہشت زدہ سی نظروں سے میری یہ کارروائی دیکھ رہی تھی، کیا نام ہے تمہارا؟ بیلا، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ بیلا اچھا نام ہے، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے تم ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہو، چلو سیٹ پر بیٹھو۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مگر یہ خون، وہ سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ہکلائی۔ ریت اٹھا کر سیٹ پر ڈالو اور بیٹھ جاؤ، میں نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر سیٹ کے ساتھ رکھی ہوئی مقدم کی رائفل اٹھا کر جیپ کے پچھلے حصے میں ڈال دی۔ بیلا چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر دونوں ہاتھوں سے ریت اٹھا کر سیٹ پر ڈالنے لگی۔ اچھا خاصا خون پھیلا ہوا تھا۔ ریت تر ہو گئی۔ مجھے ڈیش بورڈ کے خانے میں میلا سا ایک کپڑا مل گیا۔ میں نے اس کپڑے سے سیٹ پر ڈالی جانے والی ریت نیچے پھینک دی۔ مزید ریت ڈالنے سے خون پوری طرح اس میں جذب ہو گیا۔ اس کپڑے سے میں نے دوبارہ سیٹ صاف کر دی۔ بیلا نے جس طرح لفظ خون کہا تھا اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری نہیں آئی کہ وہ ہندو تھی۔ ہندی بولنے والوں کی زبان سے اردو کے بعض الفاظ مشکل سے ہی نکلتے ہیں۔ یہاں اس ساری کارروائی میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اس وقت شاید 5 بجنے والے تھے۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ جیپ کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرا ہاتھ میں نے ڈیش بورڈ پر جما رکھا تھا۔ ہمارے چاروں طرف تا حد نگاہ ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ سبزے کے نام پر کہیں کوئی جھاڑی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گوڑ گاؤں کی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ دہلی کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے، بیلا نے جواب دیا۔ اس وڈیرے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، رئیس کبو۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا۔ دہلی ہندوستان کا کیپٹل ہے اور سرحد سے سینکڑوں میل دور ہے، اور رئیس کبو کا وہ گاؤں یا ڈیرا سرحد سے کئی گھنٹوں کے فاصلے پر پاکستان میں واقع ہے۔ تمہارا رئیس کبو سے کیا تعلق ہے؟ وہ میرا دوست ہے، بیلا نے جواب دیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑی حد تک سنبھال چکی تھی۔ چند سال پہلے وہ ہندوستان آیا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات دہلی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں بھی 1-2 مرتبہ کراچی گئی تھی۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ اس طرح ہماری ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ کبھی وہ ہندوستان آ جاتا اور کبھی میں پاکستان چلی جاتی۔ اور یہ آمد و رفت غیر قانونی ہوتی تھی۔ میں نے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد؟ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوگا؟ اس نے جواب دیا۔ بات حلق سے نہیں اترتی، میں نے کہا۔ میں اصل مقصد جاننا چاہتا ہوں، لو سٹوری نہیں سننا چاہتا۔ رات کی تاریکی میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنا اور پھر ایک لاتعلق آدمی کو قیدی بنا کر سرحد پار پہنچانا، یہ تمہاری لو سٹوری کا حصہ تو نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے پہلے بھی مجھ جیسے لوگوں کو اس طرح سرحد پار پہنچایا جاتا ہوگا۔ کیا ہندوستان میں کسی جگہ غلاموں کی منڈی بھی لگتی ہے؟ غلاموں کی منڈی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، جہاں اغوا کیے ہوئے مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہندوستان میں کہیں ایسی کوئی منڈی لگتی ہو، بیلا نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے کہاں لے جایا جا رہا تھا؟ میں نے اس
میرے اس سوال پر وہ ایک بار پھر چونک گئی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی۔ مجھے تو ان کے ساتھ کدالیا تک جانا تھا، وہاں سے میں ماؤنٹ ابو چلی جاتی اور جے پور ہوتی ہوئی دلی کا رخ کرتی۔ تمہارے بارے میں تو میں نہیں جانتی کہ وہ تمہیں کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مزید سوال کرنے کی بجائے میں خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مشرقی افق پر شفق کی سرخی پھیلنے لگی تھی، جو شاہ خور کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ جیپ کو اچانک ہی دھچکے لگنے لگے تھے۔ انجن بری طرح کھانسنے لگا، اس کی رفتار بھی بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ فیول ختم ہو گیا ہے، بیلا نے فیول بتانے والے ڈائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوئی 0 پر پہنچ کر ساکت ہو چکی تھی۔ گھبراؤ نہیں، پیچھے پیٹرول کے 3 کین رکھے ہوئے ہیں، جیپ روک لو، میں ٹینکی میں پیٹرول ڈال دیتا ہوں، میں نے کہا۔ بیلا نے جیپ روک کر انجن بند کر دیا۔ میں جیپ کے پچھلے حصے میں آ گیا، جہاں سیٹ کے نیچے پیٹرول کے کین رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کین اوپر اٹھا لیا اور ڈھکنا کھول کر جیپ کی ٹینکی میں پیٹرول ڈالنے لگا۔ وہ کین 5 گیلن کا تھا۔ میں نے پورے کا پورا پیٹرول ٹینکی میں انڈیل دیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دھوپ نکلتے ہی کرنیں سوئیوں کی طرح جسم میں چبھنے لگیں۔ میں جانتا تھا دھوپ جیسے جیسے تیز ہوتی جائے گی ہمارے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ دن کے وقت کسی صحرا میں سفر کرنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جیپ کو دوبارہ سٹارٹ ہونے میں چند منٹ لگے تھے۔ ہمارا سفر بہرحال دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ جیپ کے دونوں طرف باہر کی سائڈ پر پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے ایک مشکیزہ اتار لیا، پہلے چند گھونٹ پانی پیا اور پھر مشکیزہ بیلا کی طرف بڑھا دیا۔ ایک ہاتھ سے مشکیزہ منہ سے لگا کر پانی پینے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ پانی اس کے گلے پر بہتا ہوا شرٹ کے اندر کسی جگہ غائب ہو گیا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک سفر کرتے رہے۔ دھوپ خاصی تیز ہو گئی تھی، ریت بھی تپنے لگی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم جلد ہی کسی محفوظ جگہ پر نہ پہنچے تو ہمارے دماغ پلپلے ہو جائیں گے۔ بیلا نے اچانک جیپ روک لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہم اصل رستے سے ہٹ گئے ہیں، بیلا نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور لہجے میں تشویش تھی۔ رئیس کبو نے روانگی سے پہلے مقدم سے کہا تھا کہ دلدل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہیں، وہ راستہ کدالیا تک پہنچا دے گا۔ میں نے کہا، یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ دلدل کس طرف ہے، بیلا نے جواب دیا۔ وہ جیپ سے اتر گئی، میں نے بھی اپنی سیٹ چھوڑ دی اور ہم ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ وہ اس طرف، میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے دلدلی علاقہ بھی اسی طرف ہو۔ وہ سراب بھی ہو سکتا ہے، بیلا نے اس طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کسی سراب کے چکر میں پھنسنے کے بعد موت ہی پیچھا چھوڑ سکتی ہے۔ وہ سراب نہیں ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اگر سراب ہوتا تو کسی اور طرف بھی ایسا ہی منظر دکھائی دیتا، لیکن کسی طرف ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ وہ جھاڑیاں ہی ہیں اور یقیناً دلدلی علاقہ بھی اسی طرف ہے۔ ہم ٹیلے سے اتر آئے اور پھر بیلا نے جیپ کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ جھاڑیوں کا جنگل تھا اور اس کے ساتھ دلدلی علاقہ تھا۔ جیپ جھاڑیوں سے کچھ فاصلے پر چلتی رہی، لیکن ہم ایک بار پھر دلدلی علاقے سے بہت دور نکل گئے۔ ٹیلوں کے قریب سے گزرتے ہوئے جیپ کی رفتار پھر کم ہونے لگی۔ اب تک ہم جس علاقے میں سفر کرتے آئے تھے، ریت سخت اور جمی ہوئی تھی، لیکن اب یہ خطہ ایسا نہیں تھا۔ ریت نرم تھی اور جیپ کے پہیے دھنس رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آخر کار جیپ رک گئی۔ بیلا انجن کو ریس دیتی رہی اور ریت میں دھنسے ہوئے پہیے گھومتے رہے۔ میں نیچے اتر آیا۔ پہیے پورے کے پورے ریت میں دھنسے ہوئے تھے، ان کے گھومنے سے ریت اڑ رہی تھی اور پہیوں کے نیچے رگڑ سے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ میں اطراف کی طرف دیکھنے لگا۔ پہیوں کے نیچے پتھر وغیرہ رکھ کر
جیپ کو نکالا جا سکتا تھا، مگر ہمارے چاروں طرف ریگستان تھا، پتھروں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیلا بھی نیچے اتر آئی۔ ہم آدھے گھنٹے تک کوشش کرتے رہے، مگر جیپ ریت کے ان گڑھوں سے نہیں نکل سکی۔ اس وقت صبح کے 9 ہی بجے تھے، مگر دھوپ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، ٹی شرٹ چپک رہی تھی، جس سے کچھ زیادہ ہی الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے ٹی شرٹ اتار کر اسے سر پر ڈال دیا اور بیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ وہ جیپ کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تپش تو ظاہر ہے وہاں پر بھی تھی۔ اس نے شرٹ کا ایک اور بٹن کھول دیا تھا۔ میں اس سے نظریں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مشکیزہ اٹھا کر پانی کے 1-2 گھونٹ بھرے اور مشکیزہ بیلا کی طرف بڑھا کر ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ میرے پیر تپتی ہوئی ریت میں دھنس رہے تھے۔ تقریباً 50 فٹ اونچے ٹیلے پر چڑھنے میں 6-7 منٹ لگ گئے۔ ٹیلے کی دوسری طرف ریت کا ہموار میدان سا تھا۔ لہریں لیتی اور شیشے کی طرح چمکتی ہوئی ریت پر نظر ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس میدان کے دوسری طرف ایک اونچی پہاڑی نظر آ رہی تھی۔ میں دیر تک اس پہاڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ جب مڑ کر دیکھا تو بیلا بھی ٹیلے پر چڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی میرے قریب کھڑی اس پہاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہ وہی پہاڑی ہے، اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو کدالیہ تک آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ کدالیہ اس پہاڑی سے اتنا قریب ہے کہ ہم آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گے؟ کدالیہ اس پہاڑی سے 7-8 کوس کے فاصلے پر ہے، بیلا نے جواب دیا۔ پہاڑی کے علاقوں میں ہمیں دھوپ سے بچنے اور آرام کرنے کی جگہ مل جائے گی۔ رات کے وقت کدالیہ تک کا سفر طے کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ بیلا کی بات قابل غور تھی۔ جیپ ریت کے گڑھوں میں اس طرح پھنسی تھی کہ اسے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ بہتر یہی تھا کہ ہم جیپ چھوڑ کر کسی طرح اس پہاڑی تک پہنچ جائیں اور دن وہاں گزارنے کے بعد رات کے وقت کدالیہ کا رخ کیا جائے۔ میں ایک بار پھر پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں فاصلہ 2-2.5 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ یہاں پڑے پڑے چلچلاتی دھوپ کا شکار ہونے سے بہتر تھا کہ اس پہاڑی تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی۔ تم یہیں رکو، میں جیپ سے پانی کے مشکیزے لے آؤں تو پھر ہم چلتے ہیں، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر ٹیلے سے اترنے لگا۔ میں نے پانی کے دونوں مشکیزے اپنے کندھوں پر ٹانگ لیے۔ چلتے چلتے میری نظر مقدم والی رائفل پر پڑی۔ میرے پاس اگرچہ میرا والا ریوالور موجود تھا، لیکن میں نے رائفل بھی اٹھا لی۔ ٹیلے پر پہنچ کر میں نے ایک مشکیزہ بیلا کے حوالے کر دیا، جسے اس نے کندھے پر ٹانگ لیا، اور ہم ٹیلے کی دوسری طرف اترنے لگے۔ کچھ دور تک تو ہم چلتے رہے، لیکن پھر قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ آسمان پر آگ برساتا ہوا سورج اور پیروں کے نیچے انگاروں کی طرح تپتی ہوئی ریت، ایسے لگ رہا تھا جیسے جہنم کے کسی گرم ترین خطے میں آ گئے ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہم 1-1.5 گھنٹے میں اس پہاڑی تک پہنچ جائیں گے، مگر 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بھی وہ پہاڑی اتنی ہی دور نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل آگ میں دہکتی ہوئی سلاخ کی طرح تپ رہی تھی، اور اب یہ مجھے ایک بوجھ لگنے لگی تھی جسے زبردستی مجھ پر لاد دیا گیا ہو۔ میں نے رائفل کی طرف دیکھا اور پھر اسے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ بیلا کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ اس نے زندگی کا کچھ حصہ مشکلات میں ضرور گزارا ہوگا، مگر ایسا وقت تو اس پر کبھی بھی نہیں آیا ہوگا۔ وہ ہر 2-4 قدم بعد گر جاتی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگر زمین سخت ہوتی تو شاید زیادہ مشکل پیش نہ آتی، مگر نرم اور بھربھری ریت میں پیر دھنس رہے تھے۔ ایک پیر رکھنے کے بعد دوسرا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ پسینہ میرے جسم سے دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ حلق بار بار خشک ہو جاتا اور زبان سوکھ کر کانٹے کی طرح تالو میں چبھنے لگی۔
ہر چند منٹ بعد پانی کے 1-2 گھونٹ بھرنے پڑتے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہی حالت رہی تو ہمارے دونوں مشکیزیں پہاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی خالی ہو جائیں گے۔ پہاڑی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ بیلا چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کو خیال ابھرا تھا کہ کہیں سن سٹروک تو نہیں ہو گیا۔ اگر ایسا ہوا تو میرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اگر بیلا ختم ہو گئی تو میں بھی اس جہنم سے زندہ نہیں نکل سکوں گا۔ میری زندگی بیلا کی زندگی سے مشروط تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے، کچھ پانی اس کے حلق میں ٹپکایا تو اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ بیلا، میں نے اس پر جھکتے ہوئے کہا، ہمت سے کام لو بیلا، وہ پہاڑی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی، بس تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ میں نہیں چل سکتی، بیلا کراہ اٹھی۔ ہمت سے کام لو، میں نے کہا، یہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ کوشش کر ڈالی جائے۔ زندگی کو ہم سے شکوہ تو نہیں رہے گا کہ ہم نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ میں خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ پہاڑی 2 فرلانگ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ پھر میری نظریں اوپر کی طرف اٹھ گئیں اور اس کے ساتھ ہی میں کانپ اٹھا۔ ہمارے سروں کے عین اوپر بہت بلندی پر 4-5 گدھ منڈلا رہے تھے۔ بیلا، میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ دیکھو، آسمان پر منڈلاتے ہوئے گدھ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہمت ہار گئے تو وہ ہمارے مرنے کا انتظار کیے بغیر ہماری بوٹیاں نوچنا شروع کر دیں گے۔ بیلا نے آسمان پر منڈلاتے ہوئے گدھوں کی طرف دیکھا اور پھر جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ہم لڑکھڑاتے ہوئے پہاڑی کی طرف چلنے لگے۔ گدھوں کے خوف نے بیلا میں تھوڑی سی ہمت پیدا کر دی تھی۔ میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گدھوں کی تعداد اب بڑھ گئی تھی اور ان کی بلندی بھی کم ہو گئی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شکار ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر وہ ہم پر جھپٹ نہ پڑیں، اس لیے میں بیلا کو گھسیٹتے ہوئے تیز تر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گدھوں کی تعداد 10-12 ہو گئی تھی۔ وہ کافی نیچے آ گئے تھے۔ بیلا ایک بار پھر لڑکھڑا کر گر گئی۔ میں نے جھک کر اسے کندھے پر لاد لیا اور تیز تیز چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہاڑی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ پیروں کے نیچے اب ریت بھی قدرے سخت اور جمی ہوئی تھی، اس لیے مجھے چلنے میں بھی زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میری اپنی حالت بہت دگرگوں ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو ہی گھسیٹنا دشوار تھا اور ایک صحت مند عورت کا بوجھ لاد کر چلنا تو اور بھی مشکل تھا۔ میں لڑکھڑا کر رہ گیا، سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا اور دھڑام سے نیچے گرا۔ بیلا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ایک گدھ ہمارے سروں سے 20-22 فٹ اوپر سے اڑتا ہوا تقریباً 15 گز دور جا کر ریت پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی نظریں ہم پر مرکوز تھیں۔ ایک اور گدھ نیچے آنے کے لیے غوطہ لگا رہا تھا۔ بیلا بھاگو، میں اٹھتے ہوئے چیخا اور بیلا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیلا نے بھی صورتحال کی نزاکت کا احساس کر لیا تھا۔ اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھ سے بھی تیز دوڑنے لگی۔ موت کا خوف انسان کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ تعاقب میں آنے والی موت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت بیلا میں بھی کچھ ایسا ہی حوصلہ اود کر آیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس وقت تک 3 گدھ ریت پر لینڈ کر چکے تھے اور پھدک کر آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ فضا میں منڈلانے والے گدھ بھی زیادہ بلندی پر نہیں رہ گئے تھے۔
ہم سرخ چٹان کے دامن میں پہنچ کر بھی تیزی سے دوڑتے رہے۔ اب میں نہیں، بیلا میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک کشادہ دراڑ میں گھس گئے۔ یہ دراڑ کافی کشادہ اور طویل تھی اور اس کا اختتام ایک کھلی جگہ پر ہوا تھا۔ یہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جو دور سے ایک ہی لگتی تھیں۔ ایک طرف یہ دونوں چٹانیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اس طرح انگریزی کا حرف یو بن گیا تھا۔ اس کھلی جگہ پر پہنچ کر میں نے اوپر دیکھا۔ آسمان پر گدھ منڈلا رہے تھے۔ یہ غالباً وہی گدھ تھے جو ہماری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں آسمان پر پرواز کرنے لگے تھے۔ وہ گردش کرتے ہوئے بلندیوں کی طرف جا رہے تھے۔ ہم سائباں کی طرف آگے کو ابھری ہوئی ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ہانپ رہے تھے۔ پسینہ میرے مساموں سے اس طرح بہہ رہا تھا جیسے ویرانے میں لاتعداد چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ میں چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بائیں طرف دیکھ رہا تھا جہاں دونوں چٹانیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔